بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. خالق کو یاد جب محبوب آئے، خالق کو یاد جب محبوب آئے، جبریل امین لے کے براق آئے. خواب راحت میں ام ہانی کے پایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا. کیا بتایا؟ کہ چلیے حضور تم کو رب نے بلایا. حضرات گراں، مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے 15ویں سپارے سے پہلی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، رب العالمین جل جلالہ عمن والہ کی بارگاہ میں یہ دعا کہ مجھ گناہگار و سیاہکار کو اللہ تعالی حضور اکرم جان کائنات سید الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سننے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. محترم حضرات، اشتہار کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچی، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اشتہار بنا ہمارا پرسوں ہے. اور پرسوں کیسے بنا اشتہار؟ کہ جو مہمان ہمارے تشریف لانے والے ہیں، ان کی کنفرمیشن جو ہے ہمیں پرسوں ملی ہے. وہ سمجھ لیں کہ یہ 11ویں شریف کی محفل تو ہماری معمول سے ہو رہی ہے جمعرات کو. معراج شریف کے جلسے کا بھی میں نے اعلان کیا ہے پچھلے جمعہ، لیکن یہ مہمانوں کے آنے کی اطلاع یہ 1-2 روز میں ہم نے سب کو دی ہوئی ہے، جہاں تک ہماری رسائی ہوئی ہے. تو آپ حضرات تشریف لائیں. مجھے بڑے خوشی ہے اس بات کی کہ زولو سے جو ہے بھائی اظہر میاں جناب اشرف صاحب یہ تشریف لائے. میرے ایک میسج کرنے بھی آ گئے ہیں، میسج بھی وہ جو فی سبیل اللہ. یہ ہمارے یہاں مسجد میں پڑھتے رہے یہ نوجوان، اور یہاں بچوں کو پڑھاتے بھی رہے، اور ماشاءاللہ خود بھی جو ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور دیگر جو ہے بیرون شہر سے بھی شناخواں تشریف لائیں. انشاءاللہ موقع پہ جو ہے ہم ان شناخواں کو سنیں گے. میں اصل میں یہ بات عرض کیے دوں، ہم نے بعض علماء کو دعوت دی، ان میں سے بعض کے نام اشتہار پہ لکھے، بعض کے نام نہ لکھے، لیکن علماء کی جو ہے اپنی مصروفیات اور بہت کوئی ضروری کام ان کا نکلا، اگر وہ تشریف نہ لائیں تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں ہمارے لیے کافی ہیں. الحمدللہ. میں حصول برکت کے لیے چند جملے جو ہے آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. اچھا ہوگا کہ انشاءاللہ یہ جو خوش الحام شناخواں ہیں ہم ان کی زبانی جو انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے. یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے آقا و مولا آمنہ کے لال سید الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزے عطا فرمائے ہیں، حضور علیہ السلام کی شان جو ہے ان معجزات سے بہت بلند و بالا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ معجزہ دیکھ کے ہم سمجھیں کہ حضور کی شان یہ ہے. حضور کی شان اس سے بلند و بالا ہے. مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں، یہ حضور کے لیے بڑی معمولی بات ہے. ایک تو ہوتا ہے
کہ بندہ جو ہے اپنا ہاتھ استعمال کرے کہ ہاتھ سے جو ہے یہ کام ہو جائے، ایک ہوتا ہے اپنی باڈی جو ہے استعمال کرے کہ باڈی سے یہ کام ہو جائے، اپنی طاقت لگا دے اور طاقت سے یہ کام ہو جائے۔ کہ آمنہ کے لال کو رب نے وہ قوت بخشی ہے کہ چاند کے ٹکڑے جو ہے وہ اشارے سے کیے ہیں، چاند کے ٹکڑے جو ہے وہ اشارے سے کیے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے، یعنی یہ بہت چھوٹی بات ہے حضور علیہ السلام کے لیے۔ اور دن کا جو ہے پھر آنا، چھپا ہوا خور جو ہے سورج جو ہے وہ پھر آئے، یہ حضور علیہ السلام کے لیے بڑی چھوٹی بات ہے، ہمارے لیے بڑی بات ہے لیکن حضور کے لیے بڑی چھوٹی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دست دراز فرما دیں اور حضور کی دعا پہ جو ہے رب تبارک و تعالی سورج کو پھیر دیں۔ اور کئی ایک معجزات جیسے امام شریف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے مولا صلی وسلم دائما ابدا اپنے مشہور زمانہ قصیدہ برد شریف میں تذکرہ کیا، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، کہ آپ کے پاس حضور آپ کی دعوت پہ جو ہے درخت جو ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے چلے آتے ہیں، حالانکہ قدم بھی نہیں ہے ان کے پاس لیکن حضور نے دعوت دی ہے تو قدم بھی بن گئے ہیں۔ ساقم بلا قدم، بغیر قدم کے جو ہے وہ زمین کو چیرتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کیونکہ حضور نے بلایا ہے۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے نقطہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرات سارے معجزے ان سے بڑھ کے جو ہے حضور کی شان، لیکن دو معجزے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ عطا فرمائے ہیں جو حضور علیہ السلام کی شان کے لائق ہیں۔ وہ پہلا معجزہ قرآن پاک کا معجزہ ہے اور دوسرا معجزہ معراج مصطفیٰ معجزہ ہے، معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہے۔ کسی کو نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزوں سے نوازا، کسی کو 5 معجزے دیے، بہت زیادہ آپ دیکھیں سیر کی کتابوں میں پڑھیں 50 معجزوں سے نواز دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو جب نوازنے کی باری آئی، اللہ اکبر، کیا شان ہے حضور کی، حضور علیہ السلام کی کیا شان ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، اے حبیب آپ معجزہ لے کر نہیں آئے بلکہ میرے رب نے آپ کو معجزہ بنا کے بھیج دیا ہے، کہ حضور علیہ السلام سر تپا معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا کہ جسم اقدس کا بھال ہو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بینی شریف ہو، حضور علیہ السلام کے یہ نالین شریف ہوں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہوں، حضور علیہ السلام کے دست مبارک ہوں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز ہوں، یہ سب معجزے ہیں، یہ سب معجزے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام سر تپا معجزہ ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، رب کی طرف سے تمہارے پاس معجزہ آیا ہے، برہان دلیل آیا ہے۔ حضرات قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہ آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے، میں اس پہ کلام کرنے لگا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہ دھیان میں رکھیے گا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کی عمر شریفہ اس وقت جو ہے 52 سال سے بھی کچھ کم، یعنی 51 برس اور کچھ ماہ۔ اس وقت جو ہے نبوت کے 12ویں سال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف عطا ہوئی ہے۔ اور آپ کمال دیکھیں، معراج شریف حضور علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ مہینہ رجب شریف کا مہینہ ہے، ماہ رجب شریف ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ رجب شریف کا مہینہ ہے۔ اور رجب شریف اگر آپ گنتی کریں نا اسلامی مہینوں کو، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، یہ سال کا درمیانی مہینہ بنتا ہے۔ کون سا مہینہ بنتا ہے؟ درمیانی مہینہ بنتا ہے۔ اچھا، اور معراج شریف جو ہے رات میں ہوئی ہے، اور قرآن پاک میں جو تذکرہ ہوا معراج شریف کا وہ بھی رب کا انتخاب دیکھیں، درمیانہ سپارہ 15واں سپارہ رکھا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب ماہرین جب اس پہ کلام کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی،
تو رب تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو ہم کہتے ہیں نا سفر معراج، سفر معراج ہم کہتے ہیں، حقیقت میں سیر معراج ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام میں جو لفظ استعمال فرمایا ہے، اسرا، سیر کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی ہے۔ اور سیر کرتا ہے نا جب آدمی، یہ سیر کرنا اور ہوتا ہے، سفر اور ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں میری بات جو میں کہہ رہا ہوں؟ سفر آدمی بڑی تیزی سے کرتا ہے، بندہ بڑی تیزی سے کرتا ہے، لیکن سیر ہم عموماً محاورے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بندہ جب سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے تو کہہ دیتا ہے وہ تو سیر سپاٹے کے لیے آیا ہوا کیا؟ سفر نہیں کہتے ہیں اسے، ہم کیا کہتے ہیں بھائی تو سیر کرنے کے لیے آیا ہوا کیا، کام جلدی کرو، سیر کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو سیر جب آدمی کرتا ہے تو بڑے سکون سے کرتا ہے، بڑے اطمینان سے کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خوشگلو ثناخواہ سوتر میر سے جو ہے حمزہ قادری جو ہے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں جو ہے انشاءاللہ ہم ان سے کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر فرما رہے ہیں، اور سیر کتنی دیر میں فرما رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے راتوں رات، کہ رات کے ایک مختصر حصے میں سیر ہو جاتی ہے، اور 80,000 برس کا سفر ہے۔ یہ کتنے ہزار برس کا سفر ہے؟ 80,000 برس کا سفر۔ گویا رب اپنے حبیب کی شان یوں بتانا چاہتا ہے، میرے رب کی سیر یہ ہے تو سفر کیسا ہوگا؟ سیر جب اتنی تیز کر رہا ہے، لوگ ایویں ہی پریشان ہوتے ہیں کہ تم حضور کو اگر بلاؤ گے مدینہ شریف سے تو وہ کیسے آ جائیں گے، حضور کیسے تشریف لے آئیں گے؟ تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ سیر جب ایسی ہے، میرا حبیب ایسے کر رہا ہے، 80,000 برس کا سفر کہ وہ کچھ حصے میں طے کر رہا ہے۔ تو جب امتی اگر تکلیف میں مبتلا ہو اور یا رسول اللہ بلائے تو میرا حبیب سیر کرتا تھوڑی آئے گا، سفر کرتا ہی آئے گا نا۔ جب سیر ایسی ہے تو سفر کیسا ہوگا؟ ہمارا ایمان ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ مرحوم نیازی صاحب کیا خوب فرماتے ہیں کہ وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، ارے مجھے بھول جائے وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے، یہ تو میرے دشمنوں کی بھول ہے، وہ بھول جائیں گے، ورنہ حقیقت میں وہ بھولنے والے نہیں ہیں۔ حضور اپنے غلاموں کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے، بروز محشر تو یہ حال ہوگا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ یہ محشر میں جو بھیڑ ہے، اس بھیڑ میں حضور اپنے غلاموں کو کیسے تلاش کریں گے؟ عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا حضور علیہ السلام راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے جا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کو جو ہے غائب نہ پایا، حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کو غائب نہ پایا۔ پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام بستر پہ موجود ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج روحانی تو ہوئی ہے، جسمانی معراج ہوئی ہے، جسمانی معراج ہوئی۔ پھر سیدہ عائشہ کون سی معراج کا تذکرہ فرما رہی ہیں؟ یہ بات، یہ نقطے ذہن میں لے کے جائیں۔ بھٹکانے والے لوگ بڑے ملتے ہیں اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو حق ہے وہ جاننا چاہیے۔ ہم لوگ اس لیے پھسل جاتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، تو جو علم رکھنے والے ہیں ان سے سنیں، ہم سمجھے حقائق کو، ہم نے بھی سنا علماء سے، ہم وہ باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں سے جو نور ملا، ہم وہ نور آپ کی طرف بڑھا رہے ہیں، وہ نور لے لیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر یہ فرمائیں کہ میں نے حضور کے جسم اقدس کو جو ہے غائب نہ پایا تو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ سنو، حضور علیہ السلام کو معراج ایک مرتبہ نہیں ہوئی۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیخ محقق نے بھی فرمایا ہے حضور کو معراج 34 مرتبہ ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کو معراج 34 مرتبہ ہوئی ہے، اور 33 مرتبہ جو معراج ہوئی ہے وہ تو روحانی ہوئی ہے، اور جس معراج کے ڈنکے قرآن بجا رہا ہے، جس معراج کی دھن قرآن میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ جسمانی معراج ہے،
اور جسمانی معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 12ویں سال ہوئی. ارے سیدہ عائشہ تو حضور کے نکاح میں جب آئی ہیں وہ تو حضور ہجرت فرما گئے ہیں, مدینہ شریف میں موجود ہے, اس وقت تو نکاح میں آئے ہیں, اور پھر وہ جس معراج کا تذکرہ فرما رہی ہے وہ روحانی معراج ہے, اور جو قرآن جس کا تذکرہ کر رہا ہے وہ جسمانی معراج ہے. حضور علیہ السلام کی جسمانی معراج ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے جائیں, مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تشریف لے جائیں, آسمانوں سے لامکان تشریف لے جائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کا تذکرہ سب سے پہلے ام ہانی سے فرمایا. ام ہانی کون ہے؟ یہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طالب کی صاحبزادی ہیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے تھے. حضور علیہ السلام جب تشریف لائے پہلے تذکرہ ام ہانی سے کیا. ام ہانی کہنے لگیں کہ آپ لوگوں کو نہ بتائیے گا, آپ لوگوں کو نہ بتائیے گا کہ میں راتوں رات جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا گیا ہوں, یہ نہ بتائیے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بتاؤں گا. ام ہانی کو خیال تھا کہ لوگ مانیں گے نہیں اور آپ کو اذیت دیں گے, آپ کو اذیت دیں گے, آپ کو تکلیف دیں گے. اتنے میں ام ہانی سے حضور نے فرمایا تو ام ہانی دیکھتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دل اقدس سے ایک نور نکلا ہے اور وہ نور جو ہے آسمان کی طرف بڑھ رہا ہے. ام ہانی کہتی ہے میں دیکھ کے حیران اور پریشان ہو گئی اور مجھے ہوش بھی نہ رہا. کتنے میں حضور تشریف بھی لے گئے بتانے کے لیے. اور حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے ہیں تو ابو جہل کو جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ابو جہل نے تو انکار کیا. ابو جہل کو جب یہ واقعے کا پتہ چلا نا تو اس نے تو انکار کیا اور وہ سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. اچھا آپ تاریخ دیکھیں, اگر واقعات دیکھیں تو پتہ چلے کہ حضور نے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کیا, آگے تذکرہ نہیں کیا کہ ان کی رسائی تو یہیں تک ہے نا. یہ کیا جانے آسمانوں کی بات, تو پہلے یہ بات تو کہہ دوں, جب یہ مانیں گے تو اور بھی مان لیں گے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر بھی جو ہے راتوں رات تو ہونے والا نہیں ہے. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گیا ہوں اور آیا ہوں, بستر بھی گرم رہا ہے, کنڈی بھی ہلتی رہی ہے اور پانی بھی چلتا رہا ہے, پانی بھی چلتا رہا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 80,000 برس کا سفر ہے, بستر بھی گرم رہے اور کنڈی بھی ہلتی رہے اور پانی بھی چلتا رہے. اس کی بڑی آسان سی مثال ہے, اس دور میں تو ہمیں سمجھ میں بڑی آسانی سے آ سکتی ہے. یہ گھڑی ہے, یہ بات کہتا ہوں, یہ گھڑی ہے, اس وقت اس میں 8:15 بجے ہیں. میں اگر اس کی بیٹری نکال لوں, اس کا سیل اگر نکال لوں اور 2 سال کے بعد اگر سیل ڈالوں گا, بتائیں گھڑی چلے گی کہاں سے؟ کیا ٹائم دے گی گھڑی؟ بتائیے کیا ٹائم دے گی؟ 8:15 ہی دے گی. میں 10 سال کے بعد بھی اگر بیٹری لگاؤں گا, کیونکہ گھڑی چلتی بیٹری سے ہے, 8:15 ہی چلے گی. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کا جو نظام ہے اس کی جان ہے. زمین کا نظام حضور کے قدموں سے چل رہا ہے. اگر حضور زمین پہ نہ رہے, آسمان پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کا نظام ہی بند کر دیا. اور حضور جب تشریف لے آئے 80,000 برس کے سفر کرنے بعد, تو جہاں نظام رکا تھا وہیں سے چلنا شروع ہو گیا. حضور فرماتے ہیں کہ بستر بھی گرم رہا اور نل میں پانی جو ہے پانی بھی چلتا رہا اور کنڈی بھی ہلتی رہی. تو حضور کائنات کی جان ہے. میں نے جو خیال کیا تھا وہ پورا ہوا ہے. میں نے وقت جو خیال کیا تھا وہ پورا ہوا. صرف ایک بات کہہ کے بس اجازت چاہتا ہوں. ثناخواں حضرات موجود ہیں, میں انشاءاللہ آئندہ کلام کروں گا انشاءاللہ. اس پہ سنتے رہیں گے, علماء سے سنتے ہیں, ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. نصیحت کے لیے یہ بات ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے عائشہ ذرا پوچھو کیا پوچھتی ہو, مانگو کیا مانگتی ہو. حضور کی رحمت جب جوش میں آ جائے نا, یہ مت سوچنا کہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے, یہ مت سوچنا. حضور اگر دینے پہ آئیں تو سب کچھ دے سکتے ہیں. جو رب عطا فرماتا ہے وہ حضور عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا رب دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. حضور ارشاد فرماتے رب دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. رب کیا دیتا ہے؟ رب سب کچھ دیتا ہے. حضور فرماتے میں سب کچھ بانٹتا ہوں. رب سب دیتا ہے تو میں سب کچھ بانٹتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی بڑی بات حضور نے کہہ دی, عائشہ مانگو نا, کیا پوچھتی ہو, مانگو کیا مانگتی ہو, سوال تو کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگی کہ اتنا ایسا موقع ملا ہے, ایسے نہیں. کہتی ہیں حضور میں ذرا اپنے والد گرامی سے مشورہ کروں گی. والد بھی کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے والد گرامی سے پاس گئی اور کہیں حضور نے آج یہ بات کہہ دی ہے مجھے, اب میں کیا بات کروں, کیا مانگوں. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, وہ حضور کو جیسا جانتے ہو وہ جانتا وہ. لیکن پھر بھی آج لوگ پریشان ہیں کہ حضور کا مقام اتنا وہ کر دیا, اتنا بڑھا دیا. ہم کہتے تم مقام جانتے کہاں ہو,
حضور خود ارشاد فرماتے ہیں میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، صدیق تم بھی نہیں جانتے، حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ ایسے ہی الجھنوں میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں، مقام مصطفیٰ پہ بات کرتے ہیں معاذ اللہ، یہ منہ اور مسور کی دھان۔ تم مسلمان ہو، تمہارا وجود، تمہیں سب کچھ تو اس گھر سے ملا، ہاں قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، سب انہی کے صدقے میں تو ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر حضور نے یہ بات کی تو حضور سے پوچھو کہ جب رب کے حضور تشریف لے گئے تھے کوئی راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، کوئی راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، اس میں سے کچھ بتا دیں، اس میں سے کچھ بتا دیں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی۔ اللہ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے یہی سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، تیری امت میں اگر کوئی کسی بھائی کا دل خوش کر دے، کوئی کسی بھائی کا اپنے بھائی کا دل خوش کر دے تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت صدیق جو ہے پریشان ہو گئے اور رونے لگے، کہتے ہیں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بات تو بڑی خوشی کی عائشہ، لیکن تم یہ نہیں سوچتی کہ اس کا عکس کیا بنے گا، اس کا الٹا کیا ہوگا، کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو خوش کر دے تو رب جنت میں داخل فرمائے گا، اگر کوئی اپنے بھائی کا دل توڑ دے اور اپنے بھائی کے دل جو ہے دکھا دے، اسے اذیت دے تو رب اسے کہاں داخل فرمائے گا۔ لہذا یہ بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ معراج کا واقعہ جو ہے ہمیں بہت سبق دیتا ہے، ہم صرف اپنے نہ بنیں بلکہ اوروں کا بھی خیال رکھیں۔ ایک باپ کو سب سے پیارا بچہ وہ ہوتا ہے، 5 بچے ہوں اگر اس کے 8 بچے ہوں تو اسے سب سے پیار زیادہ باپ کو اس سے ہوتا ہے کہ جو بھائی اپنے بھائی کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہو، جو اپنے بھائیوں کا خیال رکھے گا باپ اسے سب سے زیادہ چاہتا ہے اور بڑی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ بلا تمثیل اس بات کو سمجھے، رب کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اس کے دوسرے بندوں کا خیال رکھتا ہے، جو اس سے دوسرے بندوں کا دھیان رکھتا ہے۔ یہ سبق ہیں ہمیں جو ہے سمجھنا چاہیے۔ معراج شریف کا واقعہ جو ہمیں بہت سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معراج شریف کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سلسلہ نعت شروع ہوا چاہتا ہے، مقامی ثنا خواہ جو ہے نعت شریف پیش کریں گے، انشاءاللہ پھر جو ہے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ نعتیہ کلام پیش کریں گے، اس کو میں اسے کہہ دیتا ہوں اپنی حاضری لگوائیں گے، اپنی حاضری لگوائیں گے۔ حاجی عبدالمجید سلیمان صاحب تشریف لائیں، نعت شریف پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد کی نام
یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائے، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا، جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا، وہاں سر جھکانے کو جی چاہتا ہے، وہاں سر جھکانے کو جی چاہتا ہے مدینے کو جانے۔ سلیمان صاحب جناب بہزاد لکھنوی ہندوستان کے مشہور شاعر گزرے ہیں، ان کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بڑے اچھے اچھے کلام ان کے حصے میں آئے ہیں۔ اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور یہ ہوا کے سرد جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہ ہوا کے سرد جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، طیبہ سے ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اب یہ شعر، اس شعر کے لیے میں کلام سنا رہا ہوں آپ کو۔ جب بندہ مشہور ہوتا ہے نا تو اس کے حاسدین ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں پھر حاسدین کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے اسے بدنام کیا جائے، اس کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے، لیکن یہ رب کی شان ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے اس کی عزت بھی بڑھاتا ہے، اسی طرح سے اس کی عزت بھی بڑھاتا ہے۔ تو بہزاد لکھنوی جو ہے بڑی شہرت پانے لگے۔ حاسدین نے کیا کیا؟ انہیں زہر دینے کی کوشش کی۔ اچھا زہر جب دیا تو الحمدللہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، بچ گئے، وہ بچ گئے۔ اور یہ شعر جب انہوں نے سنایا نا مشاعرے میں تو پورا مشاعرہ لوٹ لیا انہوں نے۔ اب اس کا تذکرہ کیا انہوں نے زہر کا، سنیا کہ وہ یہ مجھے زہر کیسا دیا انہوں نے، میں بچ گیا۔ اب وہ کون سا زہر دیتے کہ میں بچتا ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے زہر دینے والے، مجھے زہر دینے والے بڑے کم عقل ہیں آقا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم عقل ہیں آقا، ارے تیرے نام کی پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے نام کی پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ خوشگلو ثنا خواں جناب مبشر صاحب تشریف لائیں گے، ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لیے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لائے انوار بنائے، اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو
مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. عقیدے کا شعر ہے. حاضر و ناظر حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ. ارے شکر کر وہ تیرے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. نام آتے ہی ابو بکر اور عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر اور عمر کا لب پر. ارے تو بگڑتا ہے، تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. تو بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. اور ہم اپنے لیے یہ کہہ سکتے ہیں آقا تیری نسبت ہی تو ہے، تیری نسبت ہی تو ہے، جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. آیا سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام کہ آگے بڑھ سکتا نہیں، میرے چل جائیں گے پر. رک گئے روح الامین، بولے یہ سرور دین. رک گئے روح الامین، بولے یہ سرور دین. اے جبریل تیری منزل ہے یہیں، آگے اب جائیں گے ہم. حضرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیانات پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا. ہمارے کرم فرما شیخ فاروق صاحب تشریف لائیں گے، ہدیانات پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار
شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اور دل سے غرور نکلے، تیرے حضور نکلے، دل سے غرور نکلے، تیرے حضور نکلے، یا رب بنا دے مجھ کو پیکر تو عاجزی کا، یا رب بنا دے مجھ کو پیکر تو عاجزی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اور میزان پر کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، میزان پر کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو برم خدا را عطار قادری کا، رکھ لو برم خدا را عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ ماشاءاللہ بہت سوز و گداز سے جو ہے کلام مناجات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے جناب شیخ فاروق صاحب۔ حضرات سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ویسے وہ کلام بڑا طویل ہے جو اعلیٰ حضرت نے واقع معراج شریف، معراج نامہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کچھ 57 اشعار ہیں اس کے، میں ابھی نہیں چھیڑتا اس کو، مجھے زیادہ نہیں، تھوڑے بہت یاد ہیں اس کے اشعار، لیکن بہرحال پھر کسی موقع پہ اعلیٰ حضرت ایک اور کلام میں فرماتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، کوئی جا نہیں سکتا وہاں، لیکن سرکار کی کیا شان ہے۔ یہ بہت چھوٹے پہر میں لکھی اعلیٰ حضرت، دریا کو کوسے میں بند کیا اعلیٰ حضرت نے، فرماتے ہیں کہ قصر دنا تک کس کی رسائی، یہ دریا کو کوسے والی بات، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، یعنی ایک بڑی بحث ہے، اس کو سمیٹ کے رکھ دیا اعلیٰ حضرت نے مختصر یہ شعر میں، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، فرماتے ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ میں حضرات بہت ہی ممنون و مشکور ہوں، ہمارے بعض احباب یہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، مختار میر صاحب ان کے ساتھی جو ہیں ماشاءاللہ یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ اس محفل مبارکہ سے صرف وہ فیضیاب نہیں ہوں گے جو یہاں موجود ہیں، بلکہ جو ہے موجود نہیں وہ بھی فیضیاب ہو سکیں گے اس سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا عطا فرمائے، اور مسجد حضرہ کی انتظامیہ اور میں خود بھی میلاد کمیٹی کے ہم ممنون و مشکور ہیں، جناب محمد ارشد صاحب، میاں فاروق صاحب، اور چودھری عبدالغفور صاحب، مبشر صاحب، اور جناب راجہ حفیظ الرحمان صاحب، ان حضرات نے جو ہے اس انداز سے تعاون کیا ہے کہ جب بھی محفل سجانے کی بات ہوتی ہے،
ادھر بات ہوتی ہے یہ کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہمارا تعاون جو ہے ہمیشہ جو ہے ساتھ رہے گا، اس مسجد کے ساتھ، دین کے ساتھ جو ہے کوئی بھی دین کا کام ہو ہم اس میں پیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا پیش رہنا قبول فرمائے، وہ جتنے حاضر ہیں سب نے حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضریاں، سب کی خدمات، سب کے عطیات قبول فرمائے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایسی روح پرور محفل، اس میں جو خرچہ جاتا ہے 1 روپیہ 1 سینٹ بھی اس میں ضائع نہیں جاتا، رب تبارک و تعالیٰ کئی گناہ بڑھا کے جو ہے عطا فرما دیتا ہے۔ بہت ہی خوشگلو ثناءخواں، اور میں ان ثناءخواں کو دعوت دینے سے پہلے بہت ہی مشکور ہوں جناب نظام علی صاحب کا، کہ ہماری دعوت پہ جو ہے سوتر میر سے جو ہے میل و سفر طے کر کے جو ہے یہاں تشریف لائے ہیں، نہ خود تشریف لائے ہیں بلکہ اپنے ہونہار اور بہت ہی قابل یہ بچہ ہے ماشاءاللہ، کہنے کو بچہ ہے لیکن کام بڑے بڑے کر رہا ہے، اور جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ دعوت دے رہا ہوں بلا تاخیر خوش الحان، خوشگلو ثناءخواں، کمسن ثناءخواں جناب حمزہ ظفر قادری یہاں تشریف لائیں گے اور دعوت ہدیانات پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،